جب ملے مٹی کے ذرے اینٹ بن جاتے ہیں وہ اینٹ جب اینٹوں سے مل جائے بنے دیوار وہ جب دیواریں ایک دو جیسے ملے بنتا ہے گھر جب دیواریں ایک دو جیسے ملے بنتا ہے گھر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج ایک بڑا ہی پیارا، خوبصورت اور نیا پروگرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کنٹینیو ہمارے اس پروگرام میں بنے رہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت سے علم دین کا خزانہ ملے گا، اور ہمارے پروگرام کا نام ہے خوشگوار پریوار۔ جی ہاں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا پریوار، ہمارا گھر، ہمارا خاندان یہ ایک خوشگوار ماحول میں رہے اور خوشیوں سے لبریز ہوتا رہے، لیکن یہ خوشیاں کیسے ملیں گی اور اپنے گھرانے کو، اپنے پریوار کو ہم خوشگوار کیسے بنا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم الگ الگ ٹاپکس پر اپنے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ آئیے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اس ٹاپک کو بتانے سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور درود پاک پڑھنے کی یقیناً بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر شوق اور محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھے، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نکاح کرنا۔ جی، نکاح کے بعد انسان کی زندگی کے اندر ایک چینجز آتا ہے، تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جب نکاح کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت بھی اور نکاح کے بعد بھی ایک خوشگوار ماحول ہوتا ہے، اور گھر کے اندر، خاندان کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ لیکن نکاح کے بعد بھی اپنے پریوار کو خوشگوار کیسے رکھا جائے گا، اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ نکاح سے ریلیٹڈ وہ باتیں کہ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے، اس کا دھیان نہ رکھا جائے تو شاید ہمارا پریوار، ہمارا گھرانہ یہ خوشگوار نہیں رہ سکے گا، آپ کی زندگی بھی خوشگوار ماحول میں نہیں گزر رہی ہوگی۔ یاد رکھیے گا کہ انسان کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، نکاح یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ نکاح کرنا انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور سب سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کا، یعنی انسان کی پیدائش کا آغاز فرمایا، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہی سے آپ کی زوجہ محترمہ یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، پھر ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا۔ FGN چینل کے ناظرین، غور کرنے والی بات ہے کہ ان دونوں کا، یعنی شوہر اور بیوی کا وہ رشتہ ہے جو انسان کی پیدائش کے بعد یہ سب سے پہلا رشتہ قائم کیا گیا۔ ماں باپ، بھائی بہن، دیگر عزیز و اقریبا، دیگر جو رشتہ داریاں ہیں وہ تو بعد میں وجود میں آئی، لیکن انسان کی زندگی کا سب سے پہلا جو رشتہ قائم ہوا وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ قائم ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ہی دیگر رشتے ہمیں عطا فرمائے، ماں باپ کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، بھائی بہنوں کی صورت میں، تو دیگر عزیز و اقریبا کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ رشتے عطا فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، یقین جانیں کہ شادی کرنے کے، نکاح کرنے کے کئی فائدے ہیں، لیکن
اگر اس کو عین شریعت و سنت کے مطابق کیا جائے اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے فرامین کے مطابق کہ جو انہوں نے اپنے تجربات بیان کیے، علماء اکرام نے اس سے ریلیٹڈ باتیں کتابوں میں تحریر فرمائی، اگر ان کو پیش نظر رکھ کر یا علماء اکرام سے رہنمائی لے کر، مفتیان اہل سنت سے رہنمائی لے کر اگر ہم اس قدم کو آگے بڑھائیں، اپنے اس کام کو کمپلیشن کی طرف لے کر آئیں، تو انشاء اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اب سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہاں ایک بات کو ذکر کرنا چاہوں گا، اور آج جو ہماری سوسائٹی کا ایک برننگ ایشو ہے وہ یہ کہ والدین کے اپوزیشن میں جا کر اپنی پسند کا نکاح کرنا۔ جی ہاں، تو آج ہماری سوسائٹی کا یہ بڑا برننگ ایشو ہے، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس کے درمیان اس طرح کی باتیں دیکھی جاتی ہیں، اور معاذ اللہ ایک آپسی رشتہ قائم ہو جاتا ہے، گرل فرینڈ اینڈ بوائے فرینڈ کی باتیں جو ہے نا یہ آپس میں چل رہی ہوتی ہیں، کہیں پر پکنک اسپاٹ پر چلے جانا، پھر آپس میں ایک دوسرے کی محبت کا اظہار کرنا، یہ ساری چیزیں آج ہماری سوسائٹی میں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اب یہ اس طرح کے معاملات میں گرفتار ہو کر مزید آگے اپنی زندگی کو یہ سوچنا کہ میرا فیوچر برائٹ ہو جائے گا، یہ تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ والدین کی مرضی کے خلاف جا کر نکاح کرنا بعض اوقات نکاح کی برکت کو ضائع کروا دیتا ہے۔ ہاں، نکاح کی برکت نہیں مل پاتی، کیونکہ بعض اوقات بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پسند کی شادی میں کہ جس لڑکی کو یا جس لڑکے کو آپ نے پسند کیا ہے، اگر اس کو ماں باپ کے ساتھ اگر آپ شیئر کر لیں تو اس کا فائدہ ہوگا۔ وہ کس طرح سے کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ والدین جو ہے نا آپ کے حق میں کبھی برا نہیں کریں گے، کیونکہ جو شخصیات یعنی ماں اور باپ بچپن میں اپنے منہ کا نوالا آپ کو کھلاتے ہوں، اور جس وقت آپ کو بات کرنا نہ آتا تھا، آپ کو الفاظ کہنا نہ آتا تھا، اس وقت بھی جو ہے نا آپ کے دل کی باتیں یا آپ کے دل و دماغ میں اس وقت جو باتیں تھیں یا آپ کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ سمجھ جاتے تھے، تو کیا آپ کے جوان ہونے کے بعد آپ کی عمر میں ایک اسٹیج پر پہنچنے کے بعد کیا وہ آپ کی باتوں کو سمجھ نہیں پائیں گے؟ تو دنیا کے اندر کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہیں جو اپنی اولاد کے لیے خراب سوچتے ہوں، برا سوچتے ہوں یا پھر ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہوں۔ یہ تو وہ شخصیات ہوتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے اپنی جان کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں، اپنے دن و رات اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ تو اپنے والدین پر اتنا بھروسہ تو ہونا چاہیے کہ میرے ماں باپ اپنی زندگی کے اندر کبھی میرا نقصان نہیں چاہیں گے۔ تو ماں باپ کے سامنے اگر اس بات کو شیئر کر لیا جائے کہ جو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ کبھی کسی پر نظر پڑ جاتی ہے یا خاندان کے اندر ہی کوئی پسند اگر آ جاتے ہیں، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ شیئر کریں کہ اگر میرا نکاح کا پیغام اگر ان تک پہنچا دیا جائے تو دونوں طرف کے خاندان والے جب مل کر بیٹھیں گے تو انشاء اللہ تبارک و تعالی پوری زندگی کے اندر آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی، کیونکہ آپ نے جس کو پسند کیا ہے اگر آپ ماں باپ سے شیئر نہیں کریں گے اور اس دلدل کے اندر یعنی جو آج ایک مروجہ محبت ہے جو عین شریعت کے مطابق نہیں بلکہ شریعت کے خلاف ہے، جو گناہوں کے دروازے کھول دیتی ہے اور پھر عزت کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے، برائیوں کے دروازے کھول دیتی ہے، تو اس طرف جانا، اس دلدل میں پھنسنا یہ ایک عقل مند کے لیے مناسب نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ماں باپ کے سامنے ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے تجربے کی وجہ سے وہ بہت سی باتیں جانتے ہیں کہ آپ کو کس سے نکاح کرنا چاہیے، کس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں اپنا لائف پارٹنر کس کو بنانا چاہیے، کس کو نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ تجربات کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، انہوں نے بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ اگر اس طرح اگر اپنے والدین کی مرضی کے ساتھ اگر اس نکاح کو کیا جائے اور اس عمل کو کیا جائے تو انشاء اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ FGN چینل کے ناظرین، الغرض بات یہ ہے کہ اگر کبھی اس طرح کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اپنے والدین تک آپ اپنے اس دل کی بات کو پہنچائیں، انشاء اللہ تبارک و تعالی اس کا فائدہ آپ کو ملے گا، کیونکہ ماں باپ آپ کے حق میں بہتر ہی فیصلہ کریں گے۔
اب والدین کے لیے اگر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی اولاد نے آپ کے سامنے اگر کسی اس طرح کی بات کو شیئر کیا ہو، اس کا اظہار کیا ہو، تو سب سے پہلے نا دل برداشتہ نہ ہو، غصے میں نہ آ جائیں، چڑچڑے پن کا شکار نہ ہو، سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر ان کی بات کو سنیں، کیونکہ جب کوئی بات آپ سنجیدگی کے ساتھ سنیں گے نہیں اور ڈائریکٹلی غصے میں آ جائیں گے، آپ کا جو ہے نا وہ بی پی ہائی ہو جائے گا، یا آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے کہ ایسے کیسے ہو گیا، میرے بچے نے یہ کیا کر دیا. تو اب آپ پر اعتماد کیا نا اس نے، آپ کی اولاد نے، آپ کو تو اس بات کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا چاہیے اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ کوئی غلط راستے پر نہیں گیا کہ اپنی بات کا اس نے اظہار کر دیا. اگر یہ بات مجھے دوسروں سے پتہ چلتی کہ آپ کی اولاد تو کسی پارک میں ملی ہے، کسی کے ساتھ جو ہے نا معاذ اللہ فلم تھیٹر میں وہ ملا ہے، یا پھر اس طرح کی جگہ پر کہ جہاں پر ایک بدنامی کا سبب بن سکتا ہے، تو اگر اس طرح کی بات اگر آپ کے محلے والوں کی طرف سے یا دیگر لوگوں کی طرف سے آتے تو اس وقت تو آپ کی عزت اور خراب ہو جاتی. لیکن اگر آپ کی اولاد نے آپ کے سامنے اگر اس چیز کا اظہار کیا ہے تو سب سے پہلے سنجیدگی کے ساتھ سنیں، غصے میں نہ آئیں، چڑچڑے پن کا شکار نہ ہوں، اور پھر اینڈ آف دا ٹائم یہ ہے کہ اگر جس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں اگر واقعی وہ اچھا رشتہ اگر نظر آتا ہے اور آپ کی اولاد کے حق میں وہ بہتر نظر آتا ہے تو پھر اس میں ان کی یوں کہ مدد بھی کر لی جائے. اور چونکہ آپ کو نکاح کرنا ہی ہے اور اب یہ نکاح کے قابل بھی ہو چکے ہیں، آج نہیں کل آپ کو کرنا ہی تھا، اور اگر رشتہ اچھا ہو، عین شریعت کے مطابق ہو اور کوئی برائی نہ ہو، تو چھوٹی چھوٹی کمی کی وجہ سے پھر اس طرح جو ہے نا ان کے دل کو نہ توڑا جائے. اور پھر یہ کہ اگر دل کو آپ توڑ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے نگیٹو اثرات بھی سامنے آ جائے. لیکن دونوں پہلو کو جو ہے نا سامنے رکھا جائے، اور اولاد کے لیے یہ ہے کہ اپنے والدین کی فرما برداری کریں، اور والدین کے لیے بات یہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کے دل کی جذبات کا جو ہے نا یہ خیال رکھیں. اب یہاں FGN چینل کے ناظرین ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ والدین کی مرضی سے جب شادی کی جاتی ہے نا تو یاد رکھیے گا کہ اس کے فوائد صرف آپ کو نہیں بلکہ دونوں طرف کے خاندانوں کو ملتے ہیں. اگر آپ والدین کے اگینسٹ جا کر اور والدین کو جو ہے نا اپنا اپوزیشن والا اگر آپ سمجھتے ہوں یا خاندان والوں کو، کیونکہ جب یہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے نا تو پھر لڑکے کے ذہن میں بھی اور لڑکیوں کے ذہن میں بھی، چاہے وہ دونوں طرف کے فریق ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، تو اب وہ نا اپنے سارے خاندان کو جو اس کے اگینسٹ میں نظر آتے ہیں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تو پھر وہ سارے دشمن نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہاں، اور پھر وہ کسی کی بات نہ ان کے ذہن میں نہیں جاتی. میں آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بارے میں عرض کروں گا. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ماں باپ کی پسند کی جو شادی ہوتی ہے نا، ماں باپ نے آپ کے لیے لڑکا پسند کیا ہے یا آپ کے لیے لڑکی پسند کی ہے، تو اس کی برکتیں صرف آپ ہی کو نہیں بلکہ دونوں خاندان کو ملتی ہے، کیونکہ دونوں خاندان کی رضامندی وہاں پر رہے گی اور بہت سے رشتہ دار جمع ہو کر جو ہے نا اس رشتے کی بات کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو نبھانے کی بات کی جاتی ہے. بڑے جب بیٹھتے ہیں تو ان کے تجربات سامنے ہوتے ہیں اور پھر وہ ہر طرح سے آپ کے حق میں بہتر سوچ کر، کیونکہ آپ دیکھیں نا، میں اگر ایک بات کو اور ظاہر کروں تو وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں آپ سے پہلے جس کا رشتہ ہوا ہے اور دونوں خاندان جب آپس میں بیٹھے ہیں تو شاید ہی بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا پہلی مرتبہ میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ رشتہ کرنے کے لیے آئے ہوں اور وہ طے ہو گیا ہو. یہ بہت کم ہوتا ہے. کبھی کبھی کسی کے ساتھ اس طرح ہو جاتا ہے کہ فرسٹ ٹائم میں ہی جو ہے نا لڑکی یا لڑکا پسند آ جاتے ہیں دونوں خاندان والوں کو اور وہ رشتہ طے ہو جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ سوسائٹی کے اندر اگر دیکھیں گے نا تو کسی لڑکی کو 2-4 مرتبہ جو ہے نا لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، الگ الگ خاندان والے آتے ہیں. کسی کو کوئی چیز پسند آتی ہے، کسی کو کوئی چیز پسند نہیں آتی، تو اب وہ ان کے ایک اپنے تجربات ہوتے ہیں اور
اگر وہ پسند کر کے چلے جاتے ہیں تو شاید آپ کو پھر وہ پسند نہیں آتے، یا ان کی کچھ چیزیں پسند نہیں آتی، یا ان کا کاروبار، یا ان کا رہن سہن، یا ان کا گاؤں، ایکس وائی زی آپ کسی کو بھی لے لیں تو کوئی نہ کوئی ایک چیز رکاوٹ کا سبب بن جاتی ہے، پھر وہ منع کر دیا جاتا ہے۔ تو اب بڑوں کے سامنے بیٹھ کر جب یہ ان کے درمیان رشتہ طے ہوتا ہے تو الحمدللہ عز وجل، اللہ نہ کرے کہ آگے چل کر اگر کوئی نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے تو دونوں طرف کے خاندان کے بڑے افراد الحمدللہ اس کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ اپنے پیرنٹس کے اگینسٹ جا کر اگر آپ کرو گے تو چونکہ پہلے ہی آپ نے اپنے سارے خاندان کو اپنا دشمن سمجھا ہوا تھا، دشمن بنایا ہوا بھی تھا، اور تلخ باتیں آپ نے کی تھی، اپنے ماں باپ کو آپ نے جھڑکیاں دی، اپنے ماں باپ کو آپ نے برا بھلا کہا، اپنے بڑے بھائی بہنوں کو، اپنے چچا کو، اپنے ماموں کو اور دیگر رشتہ داروں کو آپ نے برا بھلا کہہ دیا، یہاں تک کہ آپ نے کہہ دیا کہ آپ تو ہمارے دشمن ہو، میرا تو آپ بھلا سوچ ہی نہیں رہے ہیں، میرے ساتھ تو آپ یہ کر ہی نہیں رہے ہیں۔ تو اگر اس طرح کے الفاظ اگر آپ جذبات میں آ کر کہہ دیتے ہیں تو آگے چل کر اگر آپ نے اپنے پسند کے لڑکے یا اپنی پسند کی لڑکی سے آپ نے نکاح کیا اور جب دونوں میں نا اتفاقی کسی وجہ سے ہو جاتی ہے تو پھر اس کو سلجھانے کے لیے نا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ تو سب سے الگ ہو چکے، اب آپ کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو وعدے ارادے ہوتے ہیں نا، بس وہ ذہن میں گھوم رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا، یا میں اس کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی، اور پھر وہ جو ہے نا ساتھ جینے مرنے کی قسمیں، وعدے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ اور آپ غور کریں کہ ایک چیز جو ہے نا وہ صرف نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے کہ بس یہ میرا جو ہے نا وہ لائف پارٹنر بن سکتا ہے، یا یہ میری لائف پارٹنر بن سکتی ہے، لیکن اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا وہ بیک گراؤنڈ بعض اوقات سمجھ نہیں آتا، اس کا انداز سمجھ نہیں آتا، کیونکہ جب تک جو ہے نا نکاح سے پہلے معاذ اللہ یہ ملنے ملانے کا سلسلہ ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے، سب سے پہلے تو یاد رکھیے گا کہ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، یہ رب کی نافرمانی والا کام ہے، اور پھر اس طرح جو ہے نا ایک دوسرے کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اب اگر اس طرح کا کوئی عمل ہو جاتا ہے نا تو جب تک نکاح نہیں ہو جاتا تب تک تو ایک دوسرے کو یہ دونوں بڑے اچھے ہی لگتے ہیں، اور سوسائٹی کے اندر آپ دیکھ بھی لیں کہ ایسے تو کئی واقعات آپ کے سامنے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کا اپنی محبت کا اظہار کیا ہوگا، پھر آگے چل کر جب یہ ایک محبت والا رشتہ چل رہا ہوتا ہے نا جو ایک جائز صورت بھی نہیں ہے، کچھ عرصے کے بعد اگر یہ سال 2 سال کا پیریڈ اگر گزرتا ہے تو وہاں پر اس طرح کے کیسز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے نا یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے درمیان نا اتفاقیاں ہو جاتی ہے اور وہ دونوں کا بریک اپ ہو جاتا ہے۔ اور تو اب یہاں 1-2 سال کے اندر جب ابھی نکاح ہی نہیں ہوا اور بریک اپ ہو سکتا ہے تو نکاح کے بعد کیا طلاق نہیں ہو سکتا؟ نکاح کے بعد کیا علیحدگی نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ آپ نے جو ہے نا صرف جذبات میں وہ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کو بڑی میٹھی میٹھی باتیں دونوں کو پسند آ گئی نا، اس کی کچھ باتیں آپ کو پسند آ گئی، اس کی باتیں آپ کو کچھ پسند آ گئی، اور پھر جب یہ رشتہ 1-2 سال چلتا ہے تو وہیں پر بریک اپ ہو جاتا ہے۔ تو اب اس بات پر غور کر لینا چاہیے کہ میری محبت تو 1-2 سال میں ہی ٹوٹ گئی نا بھائی، ہاں تو اب یہ لائف ٹائم کیسے چل سکتی ہے؟ یعنی جس محبت کی شروعات بڑی میٹھی میٹھی باتوں سے ہوئی تھی، بڑے گفٹ کے لین دین سے ہوئی تھی، اب وہ نا 1-2 سال میں بریک اپ ہی ہو گیا، 1-2 سال میں ٹوٹ ہی گیا وہ رشتہ، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری زندگی چل پائے گا؟ ساری زندگی آپ اس رشتے کو نبھا پائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ چل پائیں گے؟ لیکن لو میرج سے زیادہ جو ہے نا ارینج میرج جو ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کے والدین ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں نا، یا ان کی ارینج میرج نہیں ہوئی، آپ کے چچا ہیں، آپ کے ماموں ہیں، آپ کے خاندان کے جتنے بڑے افراد ہیں، شاید 99.9% آپ کو ایسے ہی ملیں گے، میں 0.1% ایک احتیاطاً آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ 99.9% آپ کے بڑے رشتہ دار ایسے ہیں کہ جن کی ارینج میرج ہوئی ہے، خوشگوار زندگی گزر رہی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہسبینڈ وائف کے درمیان یہ ان کی زندگی کا حسن ہے کہ کچھ اتار چڑھاؤ رہتا ہے، اور
تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا دونوں میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے، کچھ غصہ آ جاتا ہے، پھر دونوں الحمدللہ عز و جل محبت کے ساتھ جو ہے نا اپنی لائف کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ اپنے والدین کے اگینسٹ جا کر کے اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس نکاح کی برکتیں آپ کو شاید نہ ملے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب دو خاندان مل کر آپ کے لیے رشتہ طے کرتے ہیں تو اس رشتے کے اندر الحمدللہ عز و جل یہ برکت بھی ملتی ہے، کیونکہ اگر آپ لڑکے ہو اور آپ کے والدین نے آپ کے لیے کسی لڑکی کو چوز کیا ہے نا، تو انہوں نے اپنی پسند بھی اپنے سامنے رکھی اور آپ کی پسند کو بھی اپنے سامنے رکھا، اور جب وہ بہو بن کر آپ کے گھر آتی ہے، آپ کی زوجہ بن کر آپ کے گھر آتی ہے، تو والدین بھی جو ہے نا اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کا جو ہے نا ساتھ بھی دیتے ہیں اور اس کی غلطیوں کو درگزر بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سی جو ہے نا اس کی برکتیں مل رہی ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ لڑکی ہیں اور آپ کے لیے آپ کے پیرنٹ نے جو ہے نا لڑکے کو چوز کیا ہے، تو وہ بھی جو ہے نا آپ کے دل کی کیفیت کو سامنے رکھ کر ہی لڑکے کو چوز کرتے ہیں، اور پھر وہ اس لڑکے سے محبت کریں گے اور پھر آپ کی محبت کا بھی جو ہے نا وہ خیال رکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ داماد بن کر آپ کے والدین کے گھر جائے گا نا، تو پھر اس سسرال کے اندر اس کی بڑی عزت ہوگی۔ لیکن جو والدین کے اگینسٹ جا کر اگر اس طرح کا کرتے ہیں نا، تو شاید دونوں خاندانوں میں ان دونوں لڑکے اور لڑکی کو عزت بھی اتنی نہیں ملتی جتنی ملنی چاہیے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی کو، اپنے پریوار کو، اپنے خاندان کو اگر خوشگوار رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے والدین کے اگینسٹ نہ جائیں، اور یہ بیسک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ماں باپ آپ کے دشمن نہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں۔ آپ کے ماں باپ آپ کے بارے میں کبھی برا نہیں سوچیں گے، بلکہ وہ بھلا سوچتے ہیں۔ ماں باپ تو وہ ہوتے ہیں، باپ تو وہ ہوتا ہے، ماں تو وہ ہوتی ہے کہ جو سرد راتوں میں بھی انہوں نے آپ کی جو ہے نا صحت کا اور پھر آپ کی خواہشات کا خیال رکھا۔ باپ باہر نکلتا ہے تو نہ وہ دھوپ کو دیکھتا ہے، نہ بارش کو دیکھتا ہے، نہ ٹھنڈی کو دیکھتا ہے، وہ آپ ہی کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نہ اپنے والدین کے دنوں رات 24 آورس آپ کے لیے جو وہ گزار رہے ہیں نا، اس بات پر غور کریں کہ جو والدین بغیر کسی غرض کے میرے لیے اتنی کوششیں کر رہے ہیں، کیا وہ کبھی میرا برا سوچیں گے؟ تو ہرگز نہیں۔ تو اپنے پیرنٹ کا ساتھ دیجئے، اور اگر کوئی بات اس طرح کی آ جاتی ہے کہ آپ کو اگر کوئی پسند آ جائے تو اس کا کوئی جائز جو ہے نا طریقہ اختیار کریں، یا تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اپنے والدین تک اپنے دل کی بات پہنچائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والدین یقیناً آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے حق میں بہتر ہی فیصلہ کریں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، میں آپ کے سامنے ایک اور بات کا اگر ذکر کروں تو آپ معاشرے کے اندر دیکھیں کہ اگر کوئی اپنی پسند سے شادی کرتا ہے اور اپنے والدین کے اگینسٹ جا کر کرتا ہے، تو پھر یہ بات جو ہے نا زندگی بھر، بلکہ بڑھاپے تک، بلکہ مرنے تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ خاندان کے اندر باتیں چل ہی رہی ہوتی ہیں کہ بھائی فلاں نے اس طرح کیا ہے، فلاں کی بیٹی نے اس طرح کیا ہے، فلاں کے بیٹے نے اس طرح کیا ہے، اور آگے چل کر چلے آپ کی زندگی اگر گزر بھی رہی ہو، آپ کی اولاد ہو جائے، آپ کے بچے بڑے ہو جائیں، تب بھی ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کے سامنے جو ہے نا یہ بات آ جائے کہ بھائی تمہارے ماں باپ نے تو ایسا کیا تھا۔ تو اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو ایک بات ٹینشن میں ڈالنے والی ہوتی ہے، ڈپریشن میں ڈالنے والی ہوتی ہے، چلو کوئی بات ایسی ہے کہ بھائی 1-2 دن 4 دن آپ نے جو ہے نا مہینہ 2 مہینہ سال 2 سال سنی، ٹھیک ہے، لیکن یہ عمل وہ ہے نا کہ زندگی بھر وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور آپ کو بار بار کسی نہ کسی کی زبان سے یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو پھر اس طرح زندگی بھر جو ہے نا اپنے دامن پر داغ لے کر چلنا، یہ کوئی عقل مندی والی بات یا مناسب بات نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کے لیے لڑکے یا لڑکی جس کا بھی سلیکشن کیا ہے نا، تو پھر جیسا میں نے کچھ دیر پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب ایک دوسرے کے خاندان کی طرف سے لڑکی کے خاندان والے لڑکے کی عزت کریں گے اور لڑکے کے خاندان والے لڑکی کی عزت کریں گے اور دونوں کو ریسپانس ملتا رہے گا، تو یاد رکھیے آپ کا گھرانہ خوشگوار چل سکتا ہے، خوشیوں سے بھرپور ہو سکتا ہے، آپ کو سارے خاندان والے جو ہے نا یہ ساتھ دینے والے ملیں گے۔ تو آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کسی کے ذہن میں
اس طرح کی بات ہے، کیونکہ کلچر ہی آج جو ہے نا ہماری سوسائٹی کا اس طرح ہو گیا ہے۔ اسکول کالجز کے اندر اگر ہم چلے جائیں، یونیورسٹیز کی طرف اگر چلے جائیں، تو چاہے وہ گھر، خاندان، محلہ، اسکول، کالج، کہیں پر بھی اگر اس طرح کی بات لیں تو سوشل میڈیا پر جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اسی کو جو ہے نا اپنی لائف کے اندر پریکٹیکل لانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ کسی ایک اسٹوری کو دیکھ کر یا کسی ایک مووی کو دیکھ کر یا کسی ایک فلم کو دیکھ کر جو 2-4 گھنٹے میں، 3 گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں، یا وہ اسٹوری 10-15 منٹ میں ختم ہو جائے گی، ریل میں اور ریئل لائف میں جو ہے نا بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، ایک اسٹوری انہوں نے بنائی ہے، وہ پیسہ کما رہے ہیں، اور پھر ایک پبلک کو انٹرٹینمنٹ کے لیے، اب وہ جائز ہے ناجائز ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن وہ تو پیسہ کما ہی رہا ہے نا۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات اس طرح کی بیٹھ جاتی ہے تو آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی، اور پھر آپ کی زندگی خوشگوار بھی نہیں گزرے گی، اور آپ کا خاندان بھی جو ہے نا وہ خوشیوں سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ مزید ایک اور بات FGN چینل کے ناظرین یہ ہے کہ جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی، میں اس کو دوبارہ ریپیٹ آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ پسند کی شادی کو آپ جو ہے نا ایک سروے کر لیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے نا تو آپ ایک سروے کر لیجئے گا کہ اکثر 99% جو ہے نا رشتے وہ نبھائے جاتے ہیں جو ارینج میرج کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں خاندان کی طرف سے ہوتا ہے، اور پھر لڑکا اور لڑکی کے ذہن میں جو ہے نا بھی یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ اگر ہم الگ ہوتے ہیں تو ہمارے دونوں خاندانوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ لیکن جب آپ اپنے والدین کے، اپنے پیرنٹ کے اگینسٹ جا کر کریں گے تو صرف آپ اپنی سوچیں گے، لیکن آپ سوسائٹی کا جو ہے نا ایک جائزہ لے لیجئے گا کہ جنہوں نے لو میرج کی ہے نا، اکثر وہ ایسے ہیں کہ طلاق کا ریشیو ان کے اندر زیادہ ہوتا ہے، علیحدہ ہونے کا، الگ ہو جانے کا، چھوڑ کر چلے جانے کا، یا معاذ اللہ کچھ تو ایسے ملیں گے کہ آپ کو چھوڑ کر پھر کسی اور کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، کسی اور کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا آپ سوسائٹی کے اندر حالات دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ارینج میرج کے اندر جو ہے نا یہ چیزیں آپ کو اتنی نظر نہیں آئیں گی۔ بہرحال ہمارے ایپیسوڈ کا جو ہے نا وقت بھی یہاں مکمل ہونے کو ہے، لیکن ایک حدیث پاک آئیے میں آپ کو سناتا ہوں، اور اس حدیث پاک پر انشاء اللہ تبارک و تعالی آج کے اس ایپیسوڈ کا میں اختتام کرنا چاہوں گا۔ لیکن حدیث پاک سنانے سے پہلے ایک اور پوائنٹ میں آپ کے سامنے عرض کروں، اور وہ یہ ہے کہ محبت کی شادی کے صرف نقصانات ہی نہیں ہیں بلکہ اس کے فوائد بھی ملتے ہیں، لیکن اگر اس حدیث پاک کو پیش نظر رکھا جائے اور پیرنٹس کی رضامندی کو بھی جو ہے نا سامنے رکھا جائے۔ حدیث پاک کیا ہے سنیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 مال کی وجہ سے، نمبر 2 حسب و نسب کی وجہ سے، اور نمبر 3 حسن کی وجہ سے، اور نمبر 4 دین کی وجہ سے۔ اب اس میں حدیث پاک میں جو ہے نا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 4 باتوں کا ذکر فرمایا کہ جب تم کسی سے نکاح کر رہے ہو تو اس کی 4 وجوہات بنتی ہیں۔ پہلی وجہ ہے مال، اور دوسری وجہ ہے حسب و نسب، یعنی ان کا خاندان، کہ کس خاندان سے یہ تعلق رکھتے ہیں یا مالدار ہیں، یا پھر تیسرا یہ کہ لڑکی کے حسن و جمال کی وجہ سے وہ نکاح کیا جا رہا ہے، اور چوتھی بات ہے کہ لڑکی کی دینداری کی وجہ سے نکاح کیا جا رہا ہو۔ تو آخر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مگر تم دین کو ترجیح دو، یعنی ان 4 باتوں میں ہمیں جو پریفرنس دینا ہے، ہمیں جو پریورٹی دینی ہے وہ دین کو دینی ہے۔ تو حدیث پاک کو اگر آپ یہ سامنے رکھیں گے کہ جس کو بھی آپ پسند کر رہے ہو یا جس سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اور والدین کی مرضی کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو انشاء اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی بھی خوشگوار رہے گی، آپ کا پریوار خوشگوار رہے گا، آپ کا گھرانہ بھی خوشگوار رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھرانوں کو، ہمارے خاندانوں کو، ہمارے پریوار کو ہمیشہ خوشگوار رکھے اور دونوں جہاں کی بھلائیاں ہمیں نصیب فرمائیں۔ FGN چینل کے ناظرین، انشاء اللہ تبارک و تعالی اگلے ایپیسوڈ میں پریوار کو خوشگوار رکھنے کے حوالے سے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ انتظار کرتے رہیے گا، FGN چینل کے دوسرے پروگرامز دیکھتے رہیے۔ انشاء اللہ تبارک و تعالی ایک بہترین ٹاپک لیے پھر دوبارہ آپ کے سامنے ہم حاضر ہوتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دونوں جہاں کی خیر اور بھلائیاں ہمارا مقدر کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب ملے مٹی کے ذرے اینٹیں بن جاتے ہیں وہ، اینٹ جب اینٹوں سے مل جائے بنے دیوار وہ، جب دیوار